کر رہا ہوں یہ باتیں بڑے لمحہ فکریہ ہے کہ وقت ہمارا بہت تیزی سے گزر رہا ہے. جس کو شاعر کہتا ہے کہ تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس ودیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کے نقارہ. یہ وقت جو ہے، یہ وقت کا نقارہ جو ہے، یہ ہر وقت بج رہا ہے، اور کس لمحہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اس ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. یہ اس سے بڑا خطرناک بات ہے کہ اگر پتہ بھی ہو تو انسان چلو بھائی اس کی لحاظ سے تھوڑی اسپیڈ پکڑ لے گا، تھوڑی جو ہے اس کے اندر زیادہ مشقت کر دے گا، لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ آج کے بعد کل کون زندہ رہتا ہے. لیکن جب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں کہ وہاں کی تیاری ہو گئی تو علمان الحفیظ ہر آدمی شرمندہ ہے کہ نہیں صاحب وہاں کی تیاری، ابھی تو ہم یہیں کی تیاری میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی شادی میں لگا ہوا ہے، کوئی مکان میں لگا ہوا ہے، کوئی کاروبار میں لگا ہوا ہے. علمان الحفیظ الا ماشاء اللہ بھی کہنا بہت دشوار ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر لگی ہوئی، کیونکہ یہاں پر آئے ہیں ہم آخرت بنانے کے لیے. لیکن بار بار عرض کر رہا ہوں یہاں آنے کا مقصد آخرت بنانا ہے، کہ ہم اور آپ دنیا بنانے کے چکر میں لگ گئے اور ایسے دھوکے میں پڑ گئے، کیونکہ یہ جگہ ہی دھوکے کی ہے، یہ جگہ ہی دھوکے کی ہے. اس لیے ہم اور آپ اس دھوکے میں آ گئے اور اس دنیا کے چکر میں پڑ گئے. کوئی اپنی شادی کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی اپنے بچوں کی شادی کے چکر میں پڑا ہوا ہے. ساری فکریں اسی بات کی ہیں کہ بھائی کسی طرح یہ شادی ہو جائے، کسی طرح جو ہے گھر بن جائے، کسی طرح مال جمع ہو جائے. ارے بھائی یہ کیا سوچ میں پڑ گئے آپ، یہ کن فکروں میں پڑ گئے؟ بھائی یہی اصل، کیونکہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. اسی کا نام بھی امتحان ہے. ایک طرف آپ کو ضرورتیں بتائی جاتی ہیں اور ایک طرف کہتے ہیں اللہ کی طرف بڑھو. ہم ضرورت کے چکر میں پھنس کر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنے لگ جاتے ہیں. بھائی یہی اصل ہماری زندگی کا المیہ ہے. جسے کہتے ہیں کہ اگر کبوتر کی آنکھ بند کرنے سے بلی بھاگتی نہیں ہے، یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ کبوتر کی آنکھ بند کرنے سے بلی نہیں بھاگتی. یہ مثال مشہور ہے. اگر آپ کہیں گے صاحب کوئی بات نہیں چلتا ہے ایسی چلنے دو، ہرگز نہیں. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. کل کریں گے یہ اس سے بڑا دھوکہ ہے. کبیر داس کہتے ہیں کہ جو کل کرنا سو آج کر، جو آج کرنا ہے سو ابھی، پل میں پرلے ہوئے گا وہ نہیں کرے گا. کسی وقت بھی لمحہ آئے گا اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. ہے بھائی، اور ہم اور آپ بالکل جیسے عرض کر رہا ہوں، جیسے ایک نشانے پر ایک گن مین کے نشانے پہ کوئی بیٹھا رہے، وہ نشانہ تاک کے بیٹھا ہوا ہے جہاں یہاں پر یہ آیا میں نے اس کو شوٹ کر دینا ہے. اسی طرح ہماری موت ہمارے نشانے پر ہے. جیسے ہی ہم یہاں پہ پہنچیں گے ایسا ہوگا، یہ وقت آئے گا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن جائیں گے کہاں؟ سوال تو یہ ہے کہ جو اعمال ہیں وہ تو علمان حفیظ سارے ہی وہ لچر ہیں، اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر بربادی ہے. ہماری آپ کی سوچ دنیا سے باہر نہیں جا رہی، ہم اس لعنت سے باہر نہیں نکل پا رہے کہ ہر وقت اسی سوچ میں مبتلا ہے. اس لیے کہنے کا مقصد کیا ہے تو بھائی کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سا لمحہ آئے گا ایسا؟ کون سی گھڑی آئے گی؟ اپنے آپ سے پوچھو کہ بھائی کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ کوئی ایسا دن آنا ہے تمہارے لیے؟ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ پتہ چلے گا صاحب کوئی جواب نہیں آتا. تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ سب سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. بھائی یہی تو سمجھنا ہے، یہی تو سارا کھیل ہے. دنیا کے اندر بھی دنیا کا پہلی کلاس کا پیپر کسی کو پکڑا دو، صاحب اس کو حل کرو، تو دیکھیں یار کیسے حل ہوگا، کیونکہ جب اس نے اس کی پریپریشن ہی نہیں کی ہوگی وہ پہلی کلاس کا پیپر بھی حل نہیں کر سکتا. بات کی کلاسیں تو اونچی تو بہت اس کے اندر بڑے ہی پیچیدگیاں ہیں. جس نے کچھ پڑھا نہیں ہے اس کو اس کی عمر 50 سال 40 سال کی ہو گئی، اس کو پہلی کلاس کا پیپر پکڑا دو، وہ کہے گا یار یہ کیا کیسے ہوگا، یہ اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی بات. کیوں نہیں آئے گی؟ حالانکہ بہت آسان پیپر ہے.
لیکن جب پریپریشن ہوگی تو اس کی پرفارمنس ہوگی نا. تو ہم پریپریشن کدھر کر رہے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پریپریشن کر رہے ہیں؟ کون سی جگہ جا رہے ہیں؟ کس سے تعلق رکھا ہے؟ دنیا کے امتحانات کے لیے تو 50 پریپریشن ہے. اسکول میں الگ پریپریشن ہو رہی ہے, گھر میں ٹیوشن الگ پڑھائی جا رہی ہے, ماں باپ الگ پڑھا رہے ہیں, چلتے پھرتے رشتہ دار آ رہے ہیں تو وہ توجہ دلا رہے ہیں, صاحب پیپر آنے والا ہے, دیکھو تیاری کر لو. ہر آدمی اسی بات کے لیے کہہ رہا ہے کہ صاحب پیپر ہونے والا ہے, امتحان ہونے والا ہے, آپ دعا کر دیجئے. اس بات کی فکر ہے کہ امتحان ہونے والا ہے, دعا کر دیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا موت آنے والی ہے, جس امتحان سے میں گزر رہا ہوں اس کی دعا کر لیں کہ صبح و شام میری گزر رہی ہے, یہ تو اللہ معاف کرے. یہ تو جسے شاعر کہتا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اور دھوکہ کیا ہے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی نماز ہے کیا چیز پہلے سمجھو تو. نماز سے حاصل کیا ہوتا ہے, ان باتوں کو تو سمجھو. جو چیز جس سے حاصل ہوتی ہے اگر وہ حاصل نہیں ہو رہی ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے یا نہیں؟ نماز برائی سے روکتی ہے, نماز اچھی کی طرف ترغیب دلاتی ہے. لیکن ہماری نماز میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم تو کسی برائی سے نہیں رک رہے, ہم تو کسی اچھی چیز کی ترغیب ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی. بس میں نے آپ سے عرض کیا, ہر آدمی جو ہے اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, میں تو 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہوں, میں تو مسجد جا کے پڑھتا ہوں. ارے بھائی ماشاءاللہ بالکل پڑھتے ہیں آپ, لیکن اس پڑھنے کے بعد آپ کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے؟ یہ نماز کیا تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی؟ ہرگز نہیں. بھائی یہ شہادت تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ ہرگز نہیں. کیا حافظ ہونے سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ ہرگز نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ بھائی آپ نے حقوق العباد تو ادا ہی نہیں کیے. بڑے سے بڑا شہید ہو جنت پہ نہیں جائے گا جب تک کہ وہ حقوق ادا نہیں کرے گا. بڑے سے بڑا عابد ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ حقوق ادا نہیں کرے گا. تو حقوق کے بارے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس امتحان کو تو پاس ہی نہیں کیا. تو بس ہم اور آپ, میں نے آپ سے عرض کیا, ایسے دھوکے میں ہیں علمان الحفیظ, اور اسی دھوکے میں ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہیں. اور ایک وقت آئے گا بغیر بتائے ہماری موت آئے گی. اس وقت بچی کی شادی کدھر جاتی ہے, ادھر بچوں کی پڑھائی کدھر جاتی ہے, ادھر یہ بنگلہ, یہ مکان, یہ بیلنس کدھر جاتا ہے؟ سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے, سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے. جس کو شاعر اور آگے بڑھا کے کہتا ہے کہ کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا تھونی دلہ پلہ دربارہ, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, آگ دھواں اور انگارہ, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. یہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں, کیونکہ یہ تو امتحان کے لیے دیا گیا تھا. جب امتحان ختم ہوا, پیپر لے لیا گیا, پینسل کاپی سب ختم, اب کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا وہ نہیں حاصل ہو سکتا. جب یہ حاصل ہوگا تو وہ پھر وہ چیز حاصل ہوگی. یہ کیا چیز ہے اور وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں بہت بزرگوں نے, اللہ والوں نے, اور سب طریقے سے یہ باتیں بہت واضح طور پر فرما دی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور آج ہم نے ان باتوں کو بار بار سننا ہے, سمجھنا ہے, کیونکہ تکرار سے ہی باتیں سمجھ میں آئیں گی. ہم روز جو ہے وہ نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نماز ایسی پڑھی جائے, لیکن میں اکثر دیکھتا ہوں کہ نماز جس کو ہوش ہی نہیں ہے, انگلی جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے, ہاتھ کہاں جا رہا ہے, وہ اپنے دھن میں لگا ہوا وہی. پھر وہ اللہ کی پرانی آیات یاد آتی ہے, ہم نے ان کو بہرا گونگا اندھا کر دیا, ان کو ہوش نہیں ہے, ان کو آواز نہیں جا رہی, یہ تو بہرے ہیں, بہرے کو لاکھ بولتے رہو, اس کو آواز نہیں جاتی. تو ہم بھی انہی میں سے لاکھ ہر ہفتے ایک ہی بات کا تکرار کر رہے ہیں کہ بھائی نماز ایسے پڑھو. دیکھو نماز ہی صحیح نہیں ہے. نماز کے اندر, کیونکہ صحیح کا مطلب غلط کا مطلب کیا ہے, دنیا کے اندر بھی ایسی ہے. بھائی ایک فارم بھرنا ہے, فارم کے اندر ساری انسٹرکشن دی ہوئی ہوتی ہے کہ دیکھ تصویر یہاں لگے گی, ہے بھائی یہ الفاظ میں لکھے جائیں گے, یہ کیپیٹل لیٹر میں لکھا جائے گا, یہاں فلاں ہوگا, سائن اس کے اندر ہوگا. انسٹرکشن ہوتی ہے نا. آپ اس انسٹرکشن کے خلاف کام کریں تو کیا فارم ایکسیپٹ ہوگا؟ نہیں ہوتا.
بالکل نہیں ہوتا. آپ کہیں گے صاحب نہیں ہوتا. اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں, اللہ نے یہ کائنات بنائی, یہ دنیا بنائی, اس کا ایک طریقہ بنایا, اور اس طریقے کو پورا کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ بھائی دیکھو اس سنت کے لحاظ سے تم نے ہر چیز کرنا ہے. اگر اس سنت کے لحاظ سے ہوگا تمہارے مارکس پورے ہیں, اور اس سنت کے لحاظ سے نہیں ہے تمہارے مارکس پورے نہیں ہیں, تم فیل ہو. اور میں کہہ رہا ہوں فیل کیوں؟ کیونکہ جیسے مارکس میرے بڑھیں گے ویسی میری سمجھ بڑھتی ہے, لیکن مارکس تو آ ہی نہیں رہے. دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے. ہم اور آپ بھی بھائی پہلے تو نماز کو سیدھا کرو. اس نماز ہی صحیح نہیں ہے. لاکھ کہہ رہے ہیں, لاکھ بتا رہے ہیں, لاکھ چیخ رہے ہیں, لاکھ چلا رہے ہیں کہ بھائی نماز صحیح کرو, راز ہر ہفتے پڑھ کے سنا رہے ہیں. لیکن میں نے کہا نا ان للہ و انا الیہ راجعون, ہم نے اپنے کو پڑھنی چاہیے کہ بھائی ایک نماز ہی کو تو سیدھا کر لو پہلے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, یہ آپ کر نہیں سکتے. اس امتحان میں آپ پاس نہیں ہو سکتے. تو وقت ہے کہ جو میں بات اب بتانے جا رہا ہوں, اگر یہ فارمولہ استعمال کر لیا تو پھر تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر یہ فارمولہ استعمال نہیں کیا تو یہ ہم سب اس دنیا کے تعلیم یافتہ ہیں بھائی. ہر کا فارمولہ ہوتا ہے. اس فارمولے کے تحت یہ مسئلہ حل ہوگا. جنہوں نے الجبرا پڑھا ہے, جنہوں نے میتھ پڑھی ہے, سیٹ پڑھے ہیں, اسکائی روٹ پڑھے ہیں, بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں, سب کا فارمولہ ہے. اس فارمولے کے تحت یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. فارمولہ اپلائی کرو, ورنہ یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. اس سوال کا جواب تمہیں نہیں ملے گا. تم اسی پریشانی میں مر جاؤ گے جو پریشانی تم پہ لاحق ہے. اسی میں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, اور ہو رہی ہیں اور ہو گئیں. بڈھا توتا کیا پڑتا ہے یار, ہے؟ اب تو نہ دماغ کام کر رہا ہے, نہ پیٹ کام کر رہا ہے, کوئی چیز ساتھ دینے کو تیار نہیں. نہ بیوی ساتھ دینے کو تیار ہے, نہ بچے ساتھ دینے کو تیار ہے. اب تو معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے. الامان الحفیظ, یہ تو کینسر میں چلا گیا ہے. سوائے اس کے کہتے ہیں انا للہ و انا, بھائی جب تک گزار لو بھائی, ہے؟ کیونکہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو نہیں رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ تم یہ فارمولہ استعمال نہیں کرتے. جس دن تم نے یہ فارمولہ اختیار کیا, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں ہوں گی. آپ کی ہر چیز جو ہے وہ وقت پہ ہو جائے گی. لیکن جب تک یہ فارمولہ نہیں لگائیں گے آپ, کامیابی نہیں ملے گی. بھول جائیں, میں بہت تیکھے الفاظ میں بول رہا ہوں, بہت صاف الفاظ میں بول رہا ہوں, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ بات ہے کیا آخر؟ اللہ کہتا ہے ہم نے دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے کہ ہم تمہیں فکر میں پیدا کریں گے. اس فکر میں تم ذکر بھول جاؤ گے. نماز میں کھڑے ہو, اللہ اکبر, ذہن کہیں اور, دل کہیں اور, دماغ کہیں اور, تو پھر ہمارا ہاتھ کہیں ہے, ہم کہیں ہیں, کیا پتا ہمیں. ایسے ہی نظر آتا ہے. پریشانی اس قدر ہے. علمان حفیظ اگر مسجد پہنچ بھی گئے اسی پریشانی میں مبتلا ہے. اور دیکھیں زندگی کو اپنے کبھی, جتنی زیادہ پریشانی ہوگی, نماز کیا پڑھ رہے ہیں, بعد میں کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا پڑھی, 2 پڑھی 4 پڑھی, پڑھی بھی نہیں پڑھی. یہ ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ. اس فکر کے بنیاد پہ ہوتا ہے. جتنی فکر, خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی بچہ بیمار ہو جائے, اب ذہن وہیں چل رہا ہے. کیا نماز پڑھو گے تم؟ کیا تو پڑھ ہی نہیں سکتے. یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں. اس پریشانی سے کون نکالے گا تمہیں؟ اس الجھنوں سے کون نکالے؟ کیونکہ یہی الجھن تو اللہ دے رہا ہے. اسی بات کی تو آزمائش پہ ڈالا ہوا ہے. لیکن یہی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی, اور یہی بات میں چیخ رہا ہوں, چلا رہا ہوں. بھائی سب سے پہلے سرا ڈھونڈو. سرا ملے گا تو الجھن سے ہی ہوگی نا. تم ایسے ہی الجھاتے رہو. اکثر دیکھا ہے, دھاگا الجھ جاتا ہے, ڈور الجھ جاتی ہے, کوئی بھی چیز الجھ جاتی ہے, گھروں کے اندر بھی ہے. اس کو سلجھاؤ. سرا نہیں ہے تو کبھی نہیں سلجھے گا. ادھر سے کھینچ کے ادھر چلے جائے گا, ادھر سے کھینچ کے ادھر آ جائے گا. ہم بھی ایسے ہی ہیں. تو بات صرف سمجھانے کی یہی ہے کہ بھائی سرا کیا ہے, اور کرنا ہی ہے, آلٹرنیٹ نہیں ہے. اس الجھن کا حل یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں اگر 50,000 کمانے والا لاکھ کما لوں گا میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. جا کے پوچھو جو لاکھ کما رہے. میں فلاں کام کر لوں گا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. میرا بچہ لندن چلے جائے گا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی, ہمارے حضرت بزرگ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے بیٹے نے. ان کے پاس ایک صاحب آئے, ان کے حضرت حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ
امریکہ لندن چلا گیا ہے، اور ہم بھی اب بوڑھے بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی وہیں چلے جاتے ہیں، یہاں تو مسئلے ایسے ہیں، یہاں مسئلے ویسے ہیں، ہم بھی وہیں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی سب کچھ کر ہی لیا ہے، ٹکٹ بھی لے لیا ہے، سب کچھ کر لیا ہے، تو بھائی جاؤ۔ جب جانے لگے انہوں نے کہا ایک کام کیجیے گا، وہاں اللہ سے ملاقات آپ کی ہوگی، وہاں والے اللہ کو میرا سلام کہیے گا۔ یہ کیا وہاں والے اللہ کو سلام کہیے گا؟ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں والے جو اللہ ہیں ان کا میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ کہ صاحب اللہ وہاں بھی وہی ہے، یہاں بھی وہی ہے، وہاں یہ ضرور ہوگا یہ مسئلے پر ختم ہو جائیں گے تو دوسرے مسئلے پیدا ہوں گے، مسئلے تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ مسئلہ ختم کرنے کے تم جا رہے ہو، تم تو ایمان سے جاؤ گے، تمہاری تو اولاد تمہارے سامنے جو ہے وہ اللہ مار الفیظ کیا کچھ کرنے والی ہے۔ تم کہو گے یار بھوکا رہنا مجھے پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے۔ ایک صاحب مشہوری صاحب ہیں، طارق جمیل صاحب رحمۃ برکاتہ، انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ جس زمانے میں 1982 میں وہ امریکہ گئے شاید، ان کے ایک ماموزات، والدہ کے ماموزات، بہن جو ہے، بھائی جو ہے، وہ کسی نہ کسی سے پہلے پی سی وی سی کروا کے نکل جاتے تھے لوگ باہر امریکہ، وہاں جا کے وہ سیٹ ہو گیا۔ یہ جب گئے ان سے ملنے کے لیے، دیکھا کہ بڑی سوانا شوکت ہے بھائی، میں نے کہا بھائی ماموں بڑے مزے آپ کے، ہاں بھائی۔ اب ہوا یہ کہ کچھ سال گزرے، 10 سال یا 15 سال، انہوں نے اس کو میسیج بھجوایا کہ بھائی جب طارق جمیل آئے تو مجھ سے کہنا کہ مجھ سے ضرور ملیں۔ وہ گئے ان سے ملنے کے لیے، یہ ماموں خیریت ہے، آپ نے مجھے بلایا؟ کہنا صاحب یہ دیکھو میرے گھر جو ہے یہ بنگلہ نما گھر ہے، میرے بچے جو ہے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، یہ جو جگہ ہے یہ رہنے کی نہیں ہے، یہاں پر آ کر صرف گھومنے کی جگہ ہے۔ اب جو اصل سرمایہ تھا وہی ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی۔ تو کہا کہ بھائی وہاں کے اللہ میاں کو میرا سلام کہنا۔ تو اصل معاملہ جس چیز کو حل کرنا ہے وہ حل نہیں ہوگا تو وہاں بھی وہی ہے، یہاں بھی وہی ہے۔ وہاں کے معاملات کچھ اور تھوڑی ہیں۔ شادی ہوگی تو مسئلے حل ہوں گے، کر کے دیکھ لو۔ بچہ ہوگا تو مسئلے حل ہوں، کر کے دیکھ لو۔ بچہ انجینئر بن جائے گا، ڈاکٹر، مسئلے پوچھو تو جا کر۔ مسئلے بڑھ گئے یار۔ کیوں بڑھ گئے؟ اس لیے کہ جس مسئلے کا حل ہی تم نے ڈھونڈا اپنے طریقے سے وہ حل نہیں ہے۔ کیونکہ جس اللہ میاں نے تمہیں بنایا، جس اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، جس اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، تم نے وہ تو کیا ہی نہیں۔ اور اس کے برعکس جو لوگوں نے اللہ کی بات کو مانا، نبی کی سنت پر عمل کیا، آج ان کی اولاد، ان کی نسلیں، اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے، ایسی عافیت ہے کہ بیان نہیں کر سکتے۔ بھائی میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اللہ ہر وقت موجود ہے، کبھی نہیں ہے تو بات میرے پاس آؤ تو میں دکھاؤں نا کہ بھائی ہے کیا چیز۔ عزت کسے کہتے ہو تم؟ فاغل بالی کسے کہتے ہو؟ مال سے ہوتے؟ نہیں بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کماتا، کیونکہ میں فارغ البال ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا، اللہ نے جو کہا ہے وہ کرتا ہوں۔ وہ کہا ہے کہ اپنے رزق کی تلاش میں نکلو، میں نکل جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مسجد میں آ کے بیٹھو، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بھی تو بھائی وہ عمل کر رہا ہوں جو اللہ نے کہا ہے۔ معاملات آسان ہیں۔ لوگ اکثر مجھ سے بھی پوچھتے ہیں حضرت آپ تو ماشاءاللہ ہر وقت پہ پہلے موجود ہوتے ہیں، اور ایک دن بھی ہم نے نہیں دیکھا آپ کو کہ بھی آپ نہ ہو۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ کون کرتا ہے؟ جس اللہ نے تمہیں روکا ہے وہی اللہ تو مجھے لے کر آ رہا ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پریشانی مبتلا کیا اسی اللہ نے تو مجھے فراغت دی ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ فارمولہ غلط اپنا رکھا ہے، تم بے وقوفوں کی دنیا میں ہو۔